السلام علیکم ناظرین، دا سیکرٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، 1 سپتمبر 1939 جرمن فوجیں پولینڈ میں داخل ہوتی ہیں اور پھر ابتدا ہوتی ہے ایک ایسی جنگ کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، کیونکہ چند سال قبل ایک ایسی ہی جنگ رونما ہوئی تھی اور اس کے اثرات ایسی دنیا تک دیکھے جائیں گے۔ اس سب کے پیچھے ایک ایسے شخص کا ہاتھ تھا جس نے ظلم اور سفاکی کی تمام حدوں کو عبور کر دیا تھا۔ اس شخص کے مطابق اس کی قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم تھی اور اس کا مقصد دنیا کا سب سے پاک مقصد تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے یہودی قوم کو نشانہ بنایا اور اس نے یہودیوں کے ساتھ وہ کام کیے جنہیں پڑھ کر روح بھی کام جاتی ہے۔ ناظرین، اس شخص کا نام ایڈولف ہٹلر تھا۔ اس شخص کا اقتدار میں آنا اور پھر اس قدر طاقت حاصل کر لینا کئی لوگوں کے لیے آج تک راز ہے۔ کچھ اسے اس کی قسمت کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے اس کی اوکلٹ سائنسز یا سادہ زبان میں جادو اور روحانیت کی طرف اس کی دلچسپی کو اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہٹلر اور نازیز کس طرح جادو اور دوسرے عملیات میں حصہ لیتے تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ناظرین، ہٹلر کے نظریات ایریوسوفی نامی ایک روحانی تحریک کے مطابق تھے۔ اس کے عقائد میں مختلف عبادات اور سمبلز شامل ہیں۔ ویسے تو ہٹلر شروع سے ہی روحانیت اور مسٹیسزم میں یقین رکھتا تھا اور اپنی ایک کتاب میں اس بات کا اعتراف بھی کر چکا تھا۔ اس کے مطابق اسے یہ سب کچھ ایک ویژن یعنی الہام کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، اور کیسے اسے الہام میں یہ بھی نظر آیا تھا کہ یہ آریہ قوم کا حصہ ہے اور اس وجہ سے اس کی قوم باقی سب قوموں سے بہتر ہے۔ مارچ 2016 میں ایک لائبریری ڈسکور کی گئی جو کہ ہٹلر کے ایک قریبی جرنیل فیورر ہائملر کے زیر استعمال رہی تھی۔ اس لائبریری کی دریافت نے اس چیز کو 100% واضح کر دیا تھا کہ ہٹلر اور اس کے تمام جرنیل روحانی عملیات میں حصہ لیتے تھے۔ ان کتابوں میں جرمن، عربی اور ہندی میں لکھی گئی کتابیں شامل تھیں اور ان تمام کا ٹاپک کسی نہ کسی طرح ڈارک پریکٹسز یعنی جادو سے تھا۔ فیورر ہائملر ایک انتہائی پراسرار اور عجیب شخص تھا۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت کم بولتا اور سوتا تھا اور ہٹلر کو حقیقی طور پر جادو سے آگاہ کرنے والا یہ شخص تھا۔ فیورر ہائملر جادو اور اوکلٹ آرٹیفیکٹس میں بے حد دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی سرپرستی میں نازیز نے مصر کے اہراموں سے لے کر بابل کے کھنڈرات تک تمام کو چھانا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ، ہولی چیلس اور سپیئر آف ڈیسٹینی جیسی روحانی چیزوں کو تلاش کر رہا تھا۔ اسی کی وجہ سے نازی پارٹی میں سمبلز جیسے کہ سرسواتیکا اور بلیک سن یعنی کالے سورج کے نشان کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس شخص کا مقصد ابراہیمک فیتھس یعنی ابراہیمی مذاہب جن میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام شامل ہے، ان کا خاتمہ تھا اور ایک نیو ورلڈ آرڈر یعنی کہ ایک نئے مذہب کو لانا تھا جس کی بنیادیں جادو اور کیمیا تھیں۔ اس مقصد کے لیے اس نے جنگ کے قیدیوں کا استعمال کرتے ہوئے ویولسبرگ کے قریب ایک قلعہ بنوایا اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کام کرنے لگا۔ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر بلیک سن یعنی کالے سورج کی عبادت کرنے لگا۔ اسے یہ عقیدہ قدیم مصری، یونانی اور بابل کی تاریخ سے ملا تھا۔ ناظرین، بلیک سن یا کالے سورج کی مناسبت سیٹرن سیارے سے ہے جس کی عبادت مصری اور یونانی کرتے تھے۔ قدیم عرب میمون نامی ایک جن کا تبصرہ کرتے تھے جو کہ اس سیارے پر حکومت کرتا تھا، اور قبل از اسلام عرب بھی اس کی عبادت کرتے تھے۔ وہ اسے طاقت اور اچھی قسمت کے لیے اپنے گھروں میں بناتے تھے۔ اس قلعے کے متعلق مشہور تھا کہ یہاں پر موجود قیدیوں کو جادو کی رسومات میں استعمال کیا جاتا تھا اور یہ تمام ریچولز ہٹلر کی موجودگی میں ہوتے تھے۔ قلعے کے اس لائبریری میں کچھ ایسے ڈاکیومنٹس بھی ملے تھے جن کے مطابق نازیز عراق میں سٹار گیٹ نامی ایک ٹیکنالوجی کی تلاش میں تھے جو کہ قدیم لوگوں نے بنائی تھی۔ لیکن کیا یہ لوگ اس کی تلاش میں کامیاب ہوئے؟ یہ آج تک ایک راز تھا۔ ان کے مطابق ان طاقتوں کا استعمال کر کے یہ دنیا پر حکومت کر سکتے تھے، لیکن یہ اس میں کامیاب نہ ہوئے اور 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے خود کو مار لیا اور تمام راز اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دا سیکرٹس دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔